أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے اس واقعے کو لے کر آئے ہیں جس واقعے کو غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ جسے توڑ مروڑ کر اسلام دشمن سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، خاص طور سے جب اسلام کی امیج کو خراب کیا جانا ہوتا ہے تو اس طریقے کے واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا پس منظر نہیں بیان کیا جاتا۔ پس منظر نہ بیان کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ ایسا سخت محسوس ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اسلام میں بہت زیادہ بربرتا ہے، بہت زیادہ ظلم ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن لوگوں کے سامنے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری کلپ ایسی مل جائے گی جو بنی قریظہ کے واقعے کے نام سے ہے، اور اس میں اسی طریقے سے بغیر اس کے پس منظر کو بتائے ہوئے، اور جب اس کے پس منظر کو نہیں بتائیں گے تو اس کا نتیجہ بس اس طریقے کا ہوگا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی تقریر کی اور اپنے مطلب کی کلپ اس میں سے کاٹ دی گئی، اس کے آگے کا پس منظر اور اس کے پہلے کی بات، اس کے بعد کی بات کچھ نہیں بتائی گئی، اور بیچ سے وہ کلپ لے کر اور اسے اپنے مطلب کے اعتبار سے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال اس واقعے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسے اسلام کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اکثر اسلام دشمن اس واقعے کو، بنی قریظہ کے واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے میں جو پیش کر رہا ہوں، یعنی ایک سلسلے وار پورے تاریخ اسلام، پوری ہسٹری آپ کے سامنے جو اسلام کی بتائی جا رہی ہے، اب اگر اس کو آپ باقاعدہ طور پر مسلسل سب قسطوں کو دیکھتے رہیں تو پھر یہ واقعہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی لیے تو ہم آپ لوگوں سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان قسطوں کو آپ بار بار دیکھیں اور اس میں تسلسل بنائے رکھیں، مسلسل دیکھیں، ایک کے بعد ایک قسطیں جیسی آتی جاتی ویسے دیکھیے، اور اس کے بعد اس کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ہم اسے آگے بڑھاتے جائیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے بنی قریظہ کا، اس کا پس منظر جو ہے وہ اس کے قبل کی قسط جو ہم نے غزوہ احزاب، جنگ خندق کے وقت پیش کیا، اس میں یہی تو ہے کہ ان کی جو غلطی ہے اور ان کا جو جرم ہے وہ اسی سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا۔ یہ 3 قبیلے جو ہیں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینے میں بسے ہوئے تھے، مدینے میں تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینے میں تو ان لوگوں نے خود آگے بڑھ کر ایک معاہدہ کیا، کیونکہ ان کو تو پتا تھا، توریت میں تمام پیشن گوئیاں کی گئی تھی کہ رسول خدا آخری نبی آنے والا ہے جو خاتم النبیین ہوگا، اور وہ اسلام کو دنیا میں پھیلائے گا، تو انہیں سب پتا تھا، تو یہ سیف چلنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو یہ طے ہے کہ جو خدا کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اس کے بعد ان کی حکومت بھی قائم ہوگی، ان کا تسلط بھی قائم ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی پیشکش کر دی اور معاہدہ کر لیا۔ اور معاہدے میں یہ تھا کہ بھائی جب بھی کوئی مدینے پر باہر سے حملہ ہوگا تو سب مل کے جو ہے اس کا دفاع کریں گے، اور طرح طرح کے جو معاہدے ہوئے، اس معاہدے کے اعتبار سے جو ایک رول بنا، جو ایک قانون بنا کہ اس مدینے کا چلانے کا جو قانون بنا، تو اس میں یہودی اور مسلمان، انصار، مہاجرین سب کے لیے وہی جو ہے قانون رہے گا، کیونکہ طرح طرح کے لوگ مدینے میں تھے تو سب اس قانون کے تحت چلیں گے۔
لیکن اسی عہد کو ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اسی عہد کو انہوں نے توڑا۔ اب کسی بھی شے کی سنگینی، کسی بھی جرم کی سنگینی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ مسلسل کیا جائے۔ پہلی بار کوئی جرم کیا جائے تو اس کی سنگینی اتنی نہیں رہتی، دوسری بار جرم کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کو دہرایا جائے، بار بار اسی جرم کو کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، وہ سنگین ہو جاتا ہے جرم۔ اور اس کے بعد ماحول دیکھا جاتا ہے کہ کس ماحول میں وہ جرم کیا جا رہا ہے، ماحول کے اعتبار سے بھی جرم میں نرمی اور سنگینی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو بنی قریظہ ہیں، ان کے سامنے ان کے پہلے کے جو یہودی بستیاں تھیں اور جو قبائل تھے، ان کو سزا دی گئی تو ایسی سزا نہیں دی گئی، ہلکی سزا دی گئی، تو اس سے ان کو سبق لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب عہد شکنی کی جو عہد ہوا تھا تو وہ بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ تینوں جو ہے قبیلے وہاں پر تھے، تینوں نے عہد کیا، اور سب سے پہلے جو عہد شکنی کی تو وہ کی ہے بنی قینقاع نے۔ تو بنی قینقاع نے جب عہد شکنی کی تو ان کو جو ہے مدینے سے بے دخل کر دیا گیا، مدینے کے باہر ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس سے ان کو سبق لے لینا چاہیے تھا کہ اگر ہم عہد شکنی کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے بنی نذیر نے وہی عہد شکنی کی اور رسول خدا کو قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا اور قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکے۔ تو ان کا بھی انجام دیکھا کہ ان کو بھی مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ جب دو بار کسی چیز کو دیکھ چکے تھے تو بنی قریظہ کو یہ چیز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بنی قریظہ نے بھی عہد شکنی کی۔ اب یہ تیسری بار جو ہے بنی قریظہ عہد شکنی کر رہے ہیں، اور کس وقت عہد شکنی کر رہے ہیں؟ اس وقت عہد شکنی کر رہے ہیں جب مدینہ پورا محاصرے میں ہے، گھیرے میں ہے، کس کے؟ کفار کے۔ 10,000 کا فوج جنگ خندق کے لیے سامنے مدینے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور مدینے کے اندر سے انہوں نے عہد شکنی کر کے اسلام کو اس کنڈیشن میں پہنچا دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ سامنے سے 10,000 کا لشکر جو کہ لڑنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار، اور یہاں اندر سے یعنی شہر کے اندر سے انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا تھا کہ ان کو اس طرف سے تو مسلمان 2 چکیوں کی پاٹ میں آ کر پس کے رہ جاتے۔ اب بتائیے کہ ایسے موقع پر جو عہد شکنی کرے، جس سے یہ امید کی جاتی تھی کہ آپ جو ہیں جب آپ سے عہد کیا گیا ہے تو آپ اس عہد کے اعتبار سے، آپ اس معاہدے کے اعتبار سے آپ مدد کریں گے، بجائے مدد کرنے کے آپ پیچھے سے وار کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ان کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ان کا انجام ہوا۔ تو جب اس پس منظر کو لوگ سمجھتے ہیں، تب اس پس منظر میں جب یہ دیکھتے ہیں تب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جب اس پس منظر کو آپ الگ کر دیں گے تو ایسا لگے گا کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ بس یہی بات ہے کہ جو بنی قریظہ کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس پس منظر کو ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی سمپیتھی ان سے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، اور مسلمان تو ایسے ہی ہیں جو ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا کہ بنی قریظہ کا ادھر جنگ احزاب ختم ہوتی ہے، یعنی کہ جنگ خندق، غزوہ احزاب ختم ہوتی ہے، اور رسول کفار تو جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، اور شکست کھا کے شکست خوردہ فوج کے طور پر وہ جو ہیں مکے کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، اور رسول فتح یاب ہو کر فاتح کی طرح مدینے میں تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن ادھر مدینے میں ابھی تشریف لائے ہیں اور فوراً اسی دن خدا کی طرف سے وحی الہی رسول پر نازل ہوتی ہے، اور اسی دن بنی قریظہ کے قلعے کی گھیرا بندی کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تو وہیں پڑھی جاتی ہے، مدینے میں پڑھی جاتی ہے،
اور رسول نے حکم دے دیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ اتنا بھی وقت نہیں دیا، اتنی بھی مہلت نہیں ملی، اور رسول جو بھی کام کرتے ہیں وہ وحی الہی کے پابند ہیں، یعنی حکم خدا ہوا ہے تو جانا ہے۔ اب رسول نے اسی طریقے جیسے ہر جنگ میں، ہر غزوے میں علمدار کون بنایا جاتا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس بنی قریظہ کے بھی غزوے میں علمدار جو بنائے گئے، تاریخ پوری طرح متفق علیہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علمدار وہی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں میں علم دے دیا گیا، اور یہ رسول نے کہہ دیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ اب مولا علی اپنے ساتھ مہاجرین کو لے کر کے چلتے ہیں، کہاں پر؟ اس جگہ پر بنی قریظہ کے پاس علمدار ہیں، اپنے ساتھ اور بھی قبیلوں کو لے کر یہ بنی عبد شہل اور بنی نجار کی جماعتوں کو لے کر اور مہاجرین کو لے کر مولا علی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پہنچنا تھا مولا علی کا، انہوں نے جب بنی قریظہ والوں نے اپنے قلعے کے پاس دیکھا تو قلعے سے انہوں نے وہی کام شروع کیا جو اس کے پہلے جب سعد بن معاذ گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی انہوں نے ہے شکنی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس وقت کیا کیا تھا انہوں نے کہ فحش گالیاں، سعد بن معاذ اتنے معزز انسان کے اوپر فحش گالیاں دینا شروع، جو کہ ان کو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ ایسی بات یہ کریں گے۔ یہی عالم یہاں ہوا کہ اب جیسے ہی یہ مولا علی علم لے کر پہنچتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی فوج آ گئی تو ان لوگوں نے وہاں سے گالیاں دینا شروع کی، سخت ترین گالیاں، اور یہاں تک کہ کسی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رسول خدا کی شان میں بھی جو ہے گستاخیاں کرنے لگے۔ اب جب مولا علی نے اس بات کو دیکھا تو آپ پیچھے کی طرف آئے، وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن رسول خدا ابھی پیچھے آ رہے تھے مسلمانوں کے گھیرے میں، اور آپ پھر مولا علی پیچھے جاتے ہیں، اور رسول خدا جہاں پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، وہاں جانے سے کیا فائدہ، ہم لوگ تو وہاں پر ہیں ہی، اور انشاءاللہ ان کا انجام جو ہے آپ کے سامنے نظر آ جائے گا۔ تو علامہ تبریسی یہ لکھتے ہیں کہ بھائی رسول خدا نے وہ بات مان لی، اور وہیں پر ان کا خیمہ لگا دیا گیا اور وہ وہیں ٹھہر گئے، اور رسول سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے، بنی قریظہ والوں نے، لگتا ہے کہ گستاخانہ جملے جو ہیں کہنا شروع کر دیا، اس وجہ سے علی یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں نہ جائیں، وہ وہیں ٹھہر گئے وہ علامہ تبریسی کے اعتبار سے۔ لیکن دوسرے جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، رسول وہاں نہیں ٹھہرے بلکہ وہ قلعے کے پاس تک آئے اور وہیں پر آ کر وہ ٹھہرے۔ بہرحال جو بھی ہے رسول اپنا وہاں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک چلا۔ اچھا، اب ان کو یہ خبر تو تھی بنی قریظہ والوں کو کہ خندق کا حال کیا ہوا، مولا علی کی شجاعت کی خبر ان کو پہنچ گئی تھی کہ عمرو کا حال کیا ہوا، عمرو ابن عبدود کا کس طریقے سے مولا نے قتل کیا، مولا علی نے قتل کیا، تو اس کی ہیبت تو ان کے اوپر طاری تھی، اور اس کے بعد اسی ہیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 25 دن کے بعد یہ اپنے ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ہتھیار ڈالنے پر تیار ہونے کے بعد یہ ہوا کہ پرانے جو مورخین ہیں وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ہتھیار ڈالتے ہیں اور اس کے بعد رسول کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو رسول کے پاس بھیجا، اور وہ آتا ہے، آنے کے بعد رسول سے یہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حال آپ نے، جو سلوک آپ نے بنی نذیر اور بنی قینقاع کے ساتھ کیا تھا، کہ وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، اور ہم جو ہے ہتھیار ڈالنے پر ہم تیار ہیں۔ رسول نے کہا، اور وہ انہوں نے جو شرط رکھی وہ یہی شرط رکھی کہ بس ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو
اور اپنے اونٹوں پر جو سامان ہم لا سکیں اس کو بار کر کے اونٹوں پر لے کر چلے جائیں، ہمیں یہ اجازت دی جائے، اور جو جنگ کا سامان ہے ہم یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جنگ کا سامان بھی سب چھوڑ دیں گے، کوئی سامان نہیں لے کے جائیں گے، بس ہمیں جو ہے ہماری جان بخش دی جائے اور ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، جنگ کا سامان بھی اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں سامان ہے سب یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول اس پر بھی تیار نہیں ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا رسول نے کہ نہیں، ہم کسی شرط کے تحت اس بات کو، اس جنگ کو ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بغیر شرط جو ہم فیصلہ کریں اگر اس کو ماننے کے لیے تیار ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ صاحب واپس چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، رسول جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اچھا، جو پرانے مورخ ہیں، وہ مورخین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو حکم بنانے کے لیے اس سے کہا، اور وہ لوگ تیار ہو گئے۔ لیکن انہی پرانے مورخین میں علامہ تبرسی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو سعد بن معاذ پر انہوں نے حکم بنانے کے لیے کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں اور اس کے تحت ہم اس جنگ کو ختم کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ لکھتے ہیں۔ اور آگے کے واقعات سے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، کیونکہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس سے اور بنی قریظہ سے یہ بڑے اچھے روابط، اور جو معاہدہ ہوا تو معاہدے کے اعتبار سے یہ ان کے جو حلیف تھے، ان کے دوست تھے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے یہ ہماری طرف سے یہ رہیں گے تو ہمارے حق میں یہ فیصلہ کریں گے، اس طریقے سے انہوں نے حکم بنایا۔ اسی سلسلے میں دو واقعات سامنے آتے ہیں تاریخ میں، ان دو واقعات سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بات یہی ہے کہ حکم جو بنایا گیا سعد بن معاذ کو، وہ بنی قریظہ والوں کی طرف سے بنایا گیا تھا، اور جسے رسول نے قبول کر لیا، کیونکہ رسول کے تو یہ صحابی تھے، اور ان کی رسول کی نظر میں یہ بڑے باعزت صحابی تھے، اس لیے انہوں نے قبول کر لیا۔ جبکہ اس کے پہلے جو بھی ہوا وہ فیصلہ رسول خدا نے کیا تھا، اور اگر رسول اس فیصلے کو کرتے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس اعتبار سے جیسا ان کے پہلے فیصلہ ہوا تھا بنی قینقاع کا اور بنی نذیر کا، ویسے ان کے حق میں ہی فیصلہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے تو خدا اور رسول کو جو ہے اپنے درمیان نہ آنے دیا، بلکہ انہوں نے بھروسہ ان پر کیا، اپنی دوستی پر بھروسہ کیا، جناب سعد بن معاذ کو جو ہے اپنا حکم بنایا۔ اب انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ اتنا سخت فیصلہ، کیونکہ سعد بن معاذ کچھ بھی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن کی روشنی میں بھی اور توریت کی روشنی میں بھی، اور جو ان کا جرم ہے اس جرم کے اعتبار سے یہی فیصلہ سنانا ہی چاہیے تھا۔ وہ فیصلہ انہوں نے سنایا، بہت ہی عادلانہ فیصلہ سنایا، لیکن یہ ان کے حق میں اچھا نہیں رہا۔ تو یہ جو دو واقعہ بیچ میں آتا ہے، تو اس دو واقعے میں پہلا واقعہ تو یہی کہ جب ان لوگوں نے ان کو بھیجا اپنے یہاں سے ایک شخص کو، اور وہ یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس بات کے طے کرنا چاہا کہ شرط کے ساتھ، کہ اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمارے عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے ہم اس مدینے سے چلے جائیں گے، ہمارا سامان آپ لے سکتے ہیں، لیکن رسول نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو تھا اسی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ جب یہ بات ہوئی اور وہ واپس وہاں اپنے بنی قینقاع میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد یہ بات کرتا ہے، تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے رسول خدا سے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ ابو لبابہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے حامل تھے، اور یہ
قبیلہ اوس سے یہ بھی تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ اوس سے بنی قریظہ کا بہت دوستانہ تھا، یہ دونوں حلیف تھے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے ابو لبابہ کو بلایا اور کہا کہ ابو لبابہ، تمہیں بنی قریظہ والے بلانا چاہتے ہیں اور تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ ابو لبابہ وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد انہوں نے ان سے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے اپنا پورا حوالہ پہلے دیا اور ان احسانات کو بھی یاد دلایا جو قبیلہ اوس پر یہ قبیلہ قریظہ جو ہیں، جو احسان ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، جب تمہاری اوس اور خزرج کے بیچ لڑائی ہوا کرتی تھی تو ہم نے تمہارے کیسے کیسے احسان کیے، یہ سب احسان ان کو یاد دلایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو کسی بھی شرط پہ رسول اللہ جو ہے وہ اس جنگ کو ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں، میں حکم جو دوں گا، جو میں فیصلہ کروں گا، اس اعتبار سے اگر اس جنگ کو ملتوی کیا جائے تو وہ تیار ہیں، تو کیا اس بات کو مان لیا جائے؟ یہ بات جناب ابو لبابہ نے سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے زبان سے تو ہاں کہا، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور یہ تاریخ ایسی کہ مشترکہ تاریخ یہ بات اس واقعے کو بیان کرتی ہے۔ زبان سے تو انہوں نے ہاں کہا کہ ہاں رسول کی اس بات کو مان لیا جائے، اور اشارے سے انہوں نے گلے پر خنجر چلانے کا اشارہ کر دیا کہ ہاں مان تو لو، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اشارے سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب یہ تو ابو لبابہ تھے، انہوں نے جو سچ تھا اور اپنی دوستی کا حق بھی ادا کر دیا کہ جو سچ بات تھی وہ ان کے سامنے پیش کر دی۔ اب تمہارا جو فیصلہ کرنا ہے تو وہ کرو۔ اور اس کے بعد لیکن انہوں نے اپنے کو، ابو لبابہ نے اپنے کو مجرم قرار دیا، خود اپنی نظر میں یہ مجرم ہو گئے، اور ان کو ایسا لگا کہ ہم نے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ اور وہاں سے جیسے ہی وہ نکلتے ہیں تو اب لوٹ کر رسول کے پاس نہیں جاتے ہیں، لوٹ کر اسلام کی فوج میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہ جاتے ہیں کہاں؟ سیدھے مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے کو ایک ستون سے باندھ لیتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اپنے کو اس ستون سے نہیں کھولیں گے۔ جو حجاج جاتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ستون موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ جو ستون توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ابو لبابہ جس ستون سے بندھے تھے آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ اب انہوں نے اس ستون سے باندھ دیا اپنے کو۔ رسول کو اس بات کی خبر لگی کس طریقے سے وہ اپنے کو مجرم سمجھ رہے ہیں، تو رسول نے کہا کہ یہ یہاں آ جاتے تو ہم ان کے لیے خدا سے دعا کرتے اور ان کو معافی مل جاتی۔ تو ان کو جب انہوں نے یہاں آنا گوارا نہیں کیا تو اب جو خدا فیصلہ کرے گا وہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ 15 دنوں تک وہ اپنے کو ستون سے باندھے ہوئے رہے، اور 15 دنوں کے بعد خدا کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لوگوں نے لے جا کر ان کو بتایا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب کھولنا چاہا ان کو رسیوں سے تو وہ پھر انہوں نے منع کر دیا اور رہا ہونے سے منع کر دیا، کہا نہیں، میں رہا نہیں ہوں گا جب تک رسول خود اپنے ہاتھوں سے میری رسی کو نہیں کھولیں گے تو ہم اب رہا نہیں ہوں گے۔ رسول کو یہ پتا چلا تو رسول وہاں پر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مجدہ سناتے ہیں کہ بھائی تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے انہیں وہاں اس ستون سے رہا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ابو لبابہ کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ کرتے تو ان کے حق میں رحم کرتے، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ رحم کرتے، کیونکہ یہ اسی سزا کے سزاوار تھے
یہی سزا ان کو چاہیے تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حقیقت بیانی کر دی. وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول معاف کرنے والے نہیں ہیں. جو سزا جناب سعد بن معاذ نے سنائی ہے وہی سزا رسول خدا بھی سناتے، کیونکہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہاں تم قبول کر لو اور اس کو اور اس جنگ کو ختم کر دو، بنا شرط ان کی بات مان لو، لیکن ساتھ میں گلے پر وہ ہاتھ کا پھیر دینا کہ جیسے خنجر سے تمہارے گلے کاٹ دیے جائیں گے، یہ خود بتاتا ہے کہ رسول جو سزا سنانے والے ہیں کوئی معمولی سزا سنانے والے نہیں تھے. اب اس کے بعد جو باتیں ہیں، کیونکہ اب یہ کلپ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یہیں پر ملتوی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے ہم پھر حاضر ہوں گے، اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے، اس بات کو جاری رکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی یہ جو ہے بنی قریظہ کا واقعہ ختم نہیں ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.